السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، آج کل افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن ملے گی۔ جسٹس منصور شاہ کا نوٹیفیکیشن تاحال نہیں ہوا، اس پر بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کل کا دن انتہائی اہم ہے، پارلیمنٹ میں نئی قانون سازی ہونے جا رہی ہے اور پی ڈی ایم حکومت نے، شہباز شریف اور زرداری حکومت نے پلان اے کی ناکامی کے بعد پلان بی پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ کل انتہائی اہم اجلاس پارلیمنٹ کا، قومی اسمبلی کا، سینٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے اور یقیناً اس اجلاس میں بڑی قانون سازیاں کی جا رہی ہیں اور 2/3 اکثریت کا جو معاملہ تھا اس کے حوالے سے بھی کچھ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، وہ تفصیلات بھی آپ کو کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ نے کس طرح سہولت کاری کی، الیکشن کمیشن نے کس طرح مسلم لیگ نون کو سہولت کاری کرنے کا پلان ترتیب دیا ہے، وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، بات کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا جو پلان تھا، وہ کبھی کہا جا رہا ہے وہ پلان ختم ہو گیا، کبھی کہا جا رہا ہے وہ پلان بدستور جاری ہے کیونکہ آئینی ترمیم ہونی ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی تو پھر من پسند جج کو چیف جسٹس بنانے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ اب من پسند جج کون سا ہے، اس حوالے سے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو وہ نام بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہیں ان کو فارغ کرنے کا کیسے پلان ترتیب دیا جا رہا ہے، وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، ایکسٹینشن کا پلان جو ہے وہ کی ناکامی کے بعد پلان بی پر جو ہے وہ عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ کچھ مصدقہ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئے چیف جسٹس پاکستان کی تقرری کے لیے حکومت نے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے، جس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تعیناتی کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر پلان کامیاب ہو گیا تو منصوبہ یہ ہے کہ سینئر ترین یعنی 5 ججز میں سے کسی بھی ایک کو چیف جسٹس سپریم کورٹ بنایا جا سکے، یعنی یہ فارمولہ سپریم کورٹ میں اس طرح طے کیا جائے گا۔ اگر مثال کے طور پر جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے جو 2/3 اکثریت چاہیے ججز کی مدت ملازمت کے لیے، اگر وہ فارمولہ ناکام ہوتا ہے، 2/3 اکثریت پارلیمنٹ میں نہیں ملتی حکومت کو، تو پھر یہ فارمولہ جو بی پلان ہے اس میں یہ کیا جائے گا، جیسے ہائی کورٹس کے لیے اس دفعہ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کر یہ پلان یہ کیا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے لیے کہ جو 3 ججز کا جو پینل ہوگا اس میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ ہوتا یہ تھا ماضی میں کہ ہائی کورٹس ہوں یا چاہے سپریم کورٹ ہو، اس میں جو سینئر ترین جج ہوتا ہے وہ آٹومیٹک چیف جسٹس بنتا تھا۔ تو اس دفعہ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ پلان ترتیب دیا اور اسی صورت میں 3 ججز کو سامنے رکھ کے، جس طرح سپریم کورٹ کے لیے ججز لائے گئے 3 کے ججز پلان کر کے، تو اس طرح کی قانون سازی سامنے آ رہی۔ اب 3 کی ججز کی جب پلاننگ ہوتی ہے کہ اگلے 3 ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنانا ہے، تو سپریم کورٹ میں کیا ہوگا؟ اب سپریم کورٹ میں 5 کا بھی چل رہا ہے، 3 کا بھی چل رہا ہے۔ اگر 5 ججز ہوتے ہیں مثال کے طور پر کہ سپریم کورٹ میں 5 ججز کا پینل بنایا جاتا ہے، تو 5 میں کون کون آئیں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد؟ جسٹس منصور شاہ، جسٹس منیب اختر جو سینیارٹی میں، اس کے علاوہ جسٹس امین الدین خان جس کو ہمارے دوست بشار راجہ کہتے ہیں کہ دستخطی جج قاضی فائز عیسیٰ کے، اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی اور 5ویں نمبر پر جسٹس جمال مندوخیل ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے بھی ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے رائٹ ہینڈ تصور کیے جاتے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیفٹ ہینڈ تصور کیے جاتے ہیں اور بہت قریبی تصور کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ جج ہیں جسٹس امین الدین خان آپ کو یاد ہو تو ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستوں سے متعلق کیس تھا جس میں 2 ججز نے مکمل مخالفت کی تھی پی ٹی آئی کو سیٹیں دینے پر، ایک یہ جسٹس امین الدین خان تھے اور دوسرے جسٹس نعیم اختر افغان تھے جنہوں نے اختلافی نوٹ بھی جاری کیا اور جو 13 میں سے 8 ججز کا جو فیصلہ تھا اس پر تنقید بھی کی تھی۔ تو یعنی نون لیگ کے لیے، حکومت کے لیے سب سے اس وقت جو اچھا دستخطی فرمانبردار اور بات ماننے والا جج وہ ہے امین الدین خان جسٹس، یعنی وہ 3 نمبر پہ انہوں نے چیف جسٹس کبھی بننا ہی نہیں تھا۔ اگر یہ سینیارٹی کا معیار برقرار رہتا ہے تو وہ چیف جسٹس بننے سے پہلے ریٹائر ہو جاتے، لیکن اب اس کو چیف جسٹس بنانے کے لیے بہت زیادہ پلاننگز کی جا رہی ہیں اور یہ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں مبینہ طور پر کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پوری مشاورت کے ساتھ 2 لوگوں پر بڑا بھروسہ کیا جا رہا ہے، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل۔ باقی جو 3 ججز ہیں سینئر، جسٹس منصور شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، ان پر وہ اعتماد نہیں کرتے خاص طور پر مخصوص نشستوں کے بعد، اور یحییٰ آفریدی پر کچھ حد تک اعتماد ضرور ہے، لیکن جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر پر اعتماد نہیں کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف ہی یہ ساری پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ جب 5 کا پینل بنے گا تو یہ 5 ججز ہوں گے
اب جو جسٹس امین الدین خان وہ تو ان کے فیوریٹ ہیں، اور کوشش یہی ہوگی کہ کسی طرح جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب کا راستہ روکا جائے۔ اس کے علاوہ 28 اگست کو یعنی پیر کو کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ بھی اسی تناظر میں کیا گیا ہے، جبکہ اراکین قومی اسمبلی و سینٹ کو مشترکہ اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ خوف دیکھیں کہ 3 روز قبل حکومتی ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ اراکین قومی اسمبلی و سینٹ کو اسلام آباد کے قریب ترین رہنے کی ہدایت جاری کی گئی تھی، تاکہ وقت کی کمی کے باعث بھی تمام تر اراکین حاضری یقینی بنائے، تاکہ قانون سازی کے دوران کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اب یہ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے یہ گیم پلان سامنے آ رہا ہے۔ جب قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کا پروگرام بڑھنے لگا ہے تو اب نیا پلان یہ ترتیب دیا جا رہا ہے جسٹس منصور اور جسٹس منیب کا راستہ روکنے کی۔ اب پارلیمنٹ میں اس وقت قانون سازی اگر 2 تہائی اکثریت سے کی جاتی ہے تو وہ کس طرح ہوگی، کیسے پاسبلٹی ہے، یا کس طرح ممکن ہے یا کس طرح ناممکن ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، قومی اسمبلی میں حکومت کے پاس اس وقت 212 سیٹیں ہیں، 2 تہائی اکثریت، اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے صرف 12 سیٹیں چاہیے، یعنی 12 ہیں تو 23 یا 24 چاہیے، آپ کو پتہ ہے 223 یا 24، تو اس میں سے 212 ان کے پاس ہیں۔ اب اگر جو آصف زرداری کل مولانا فضل الرحمان کے پاؤں کیوں پڑیں، اب آپ کو اس کا راز بھی بتاتا ہوں کہ اگر مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ حکومت کے ساتھ اتحاد کر لیتے تو حکومت کی تقریباً 220 سیٹیں ہو جائیں گی قومی اسمبلی میں، اور پھر بھی 4 سیٹیں باقی رہ جائیں گی، یعنی 212 میں سے 8 جو ہیں وہ جے یو آئی کی ہیں مولانا فضل الرحمان کی، وہ ملا لو تو 220 سیٹیں ہو گئی۔ اب آئینی ترمیم یا قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کے جس کا پھر قاضی فائز صاحب کو کوئی راستہ نکالیں گے، یا جس 3-4 سیٹوں کو ان کو جو ضرورت ہے اس کے لیے ایک نیا فارمولہ ہوگا۔ اب قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی یہی حال ہے، حکومت کے پاس 56 سیٹیں ہیں، جبکہ 2 تہائی اکثریت اور ترمیم کے لیے 64 سیٹیں چاہیے۔ فضل الرحمان کے پاس وہاں 5 سیٹیں، اگر اتحاد کر لیتے ہیں اور تو حکومت کے پاس 61 سیٹیں ہو جائیں گی، یعنی آگے کتنی 3 سیٹیں اور سینٹ میں بھی چاہیے، تو وہاں سے بھی ممکنہ طور پر پی ٹی آئی سے توڑنے کی کوشش کی جائے گی جو پی ٹی آئی کے آزاد ہیں۔ باقی بچی 3 تو اس کے لیے اے این پی سے ہاتھ ملانے کی بھی کوشش ہوگی، ان کے پاس سینٹ کی 3 سیٹیں موجود ہیں، اے این پی کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کی جائے گی، یعنی سینٹ میں نشستیں پوری ہو رہی ہیں۔ پھر انہوں نے ہاتھ ملا لیا تو سینٹ میں بھی 2 تہائی اکثریت مکمل ہو گئی ہے، پھر قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن سمیت باقی جو آئینی ترامیم ہے وہ مکمل ہو سکیں گی۔ اب یہاں پر جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ پارلیمنٹ میں جو 3 یا 4 نشستیں کم ہو رہی، اس کے لیے کیا نیا پلان۔ ایک ہمارے دوست سینئر صحافی متی اللہ جان صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کل صبح الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو آپ کو یاد ہو تو پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ختم کر دی گئی تھی، اور الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 39 اور سنی اتحاد کونسل کے 41 افراد کو آزاد ڈکلیئر کیا تھا۔ اب ان آزاد کی جو نشستیں ہیں وہ الیکشن کمیشن کسی طرح صبح واردات ڈال کے پی ڈی ایم کو دے دے گا، وہ نشستیں جب پی ڈی ایم کو مل جائیں گی تو ان کی نشستیں پوری ہو جائیں گی، اور اس طرح قانون سازی عمل میں لائی جائے گی۔ ایک تو یہ فارمولہ ہے۔ دوسرا فارمولہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی جو دوسرا جو سنی اتحاد کونسل ہیں یا آزاد امیدوار ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کی کسی کو توڑ دیں، 3-4 کو توڑنا تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں حکومت کو یا پھر اسٹیبلشمنٹ کو، ان 3-4 لوگوں کو توڑ کر قانون سازی کی جائے گی، اور جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے ممکن ہے انہیں ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اگر قاضی کو ایکسٹینشن نہ دی گئی تو پھر جو اپنے مرضی کا جج، اپنا دستخطی جج جو ہے وہ لانے کی پلاننگ کی جائے گی، اور اس سے پاکستان کے جوڈیشری میں جوڈیشل جو پیکج ہوگا یہ پاکستان کی عدلیہ کا گندہ ترین جوڈیشل پیکج ہوگا، جس سے پاکستان کی عدلیہ تقسیم ہو جائے گی، پاکستان کی عدلیہ سیاستدانوں اور بیوروکریسی اور حکومتوں اور اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی بن کر رہ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے ہر جج، اب دیکھیں جب سینیارٹی کا معاملہ ہوتا ہے تو ہر جج کو پتہ ہے میں نے سینئر کی بنیاد پہ جا کے چیف جسٹس بننا ہے تو اسے لابنگ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب اگر 3 ججز میں سے کسی 4 میں سے یا 5 میں سے کسی ایک کو بننے کا فارمولہ بنایا جائے گا تو پھر وہ 5 ججز لابنگ کریں گے، سہولت کاری کریں گے، فیصلے حکومتوں کی من مرضی کریں گے، اور حکومتوں سے لابنگ کے لیے اپنے ان کے ساتھ معاملات درست کرنے کے لیے فیصلے بھی صحیح نہیں دیں گے، تو یہ پاکستان کی عدلیہ پر حملہ ہوگا۔ اور اگر ایسا ہوا تو مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ تقسیم نظر آئے گی، اور شاید بہت بڑا بریک تھرو نظر آئے گا، وکلا کے اندر بھی بہت بڑی موومنٹ شروع ہو جائے گی، اور لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا بھونچال آ جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کل کا دن انتہائی اہم ہے، کل پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے، قومی اسمبلی کا، پرسوں سینٹ کا بلایا گیا ہے، اور اس قانون سازی کے لیے دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان سمیت ملک میں ہونے والے دیگر حالات سے باخبر رہنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں،
اگر کوئی رائے دینا چاہیں آپ تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.